بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین احترام، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں وہ عنوان ہے طہارت کی حقیقت اور دین اسلام میں اس کا مقام۔ سامعین احترام، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اور ملامت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ اکرام علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قالوا ومن لاعنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ دو کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے، جو لعن و ملامت کا سبب بنتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الذی یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم۔ ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرے یا ان کے درختوں کے سائے میں۔ سامعین احترام، اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حقیقت صرف یہی نہیں کہ وہ نماز، تلاوت قرآن یا طواف کعبہ کے لیے صرف شرط ہے، بلکہ اسلام میں طہارت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسلام میں طہارت کا ایک خاص مقام ہے۔ اسلام میں طہارت کو ایک خاص جزء مانا جاتا ہے۔ سامعین احترام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ایک کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ حقیقت مجھے سمجھا دی ہے کہ جس شاہراہ پر انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جس کا نام شریعت ہے، اگرچہ وہ بہت سے ابواب پر مشتمل ہے، اگرچہ اس کے بہت سے باب ہیں، لیکن سب سے پہلا اور ضروری باب طہارت کا باب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی اسی کتاب میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ طہارت کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم حدث سے طہارت ہے، یعنی جن حالتوں میں وضو یا غسل کرنا واجب یا مستحب ہے، ان حالتوں میں وضو یا غسل کر کے پاکیزگی اور طہارت حاصل کر لی جائے۔ جو دوسری قسم ہے وہ ظاہر نجاست کو اپنے جسم سے دور رکھنا، اپنے جسم کو پاک اور کپڑوں کو پاک رکھنا۔ تیسری قسم جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگیاں اور میل کچیل پیدا ہوتی ہے، اس سے اپنے جسم کو پاک رکھنا۔ سامعین احترام، زیر درس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جن جگہوں پر پخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ لعنت و ملامت کرتے ہیں، ایسی جگہوں سے بچا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنے سے مراد وہ رستہ ہے جس راستے میں لوگ چلتے ہیں، جس راستے میں لوگوں کا آمد و رفت ہے، وہ راستہ نہیں جہاں لوگ بہت کم آتے ہیں، جہاں لوگوں کا آمد و رفت بہت کم ہوتا ہے، ایسی جگہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث میں سائے والی جگہ پر قضائے حاجت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سائے سے مراد ایسی درخت کے سائے میں قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جس درخت کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں۔ سامعین احترام، اس حدیث کا ایک خاص اور ضروری سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر اس چیز سے بچایا جائے کہ جس سے مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں راستے میں یا سیادات جگہ پر قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی قضائے حاجت کرتے ہیں، اس کے بعد بیت الخلاء کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ظاہری اور باطنی تمام نجاستوں سے
پاک اور صاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔